بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بےحد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بےحد صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ محفل محبت، مجلس محبت عطا فرمائی اور جمعے کا دن عطا فرمایا، جمعہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ مولا کریم اس ہماری آج کی جمعہ کی عبادات کو قبول فرما اور ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اور جو نیک حاجات لے کے آئے ہیں ان پہ فضل و کرم عطا فرما۔ خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر جب اس کو ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے تو گویا اللہ پاک نے یہ موقع دوبارہ عطا کیا ہے کہ پہلا اس کو جو مجلس ہے وہ پسند آئی اور اس کے عوض اس نے دوبارہ پھر ہمیں مجلس محبت عطا کر دی۔ اللہ پاک ہر کام میں للہیت عطا فرمائے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام اسی کے لیے ہو۔ اب میں یہ امید رکھتا ہوں اس کی بارگاہ میں کہ اس کام کو اپنا سمجھتے ہوئے ہمیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، گر قبول افتد زہے نصیب۔ بہرحال اپنا تو کچھ نہیں، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ مقصد یہ ہے کہ شیخ سعدی نے 90 سال یا سے زیادہ عمر پائی اور سارا کیتا کرایا، پڑھنا پڑھایا، سیر و سیاحت، عبادت، زہد، تقوی، بڑے مقام پہ پہنچے ہیں وہ، لیکن بالآخر انہوں نے یہی کہا کہ الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ اتنا جو کچھ میں نے کیا ہے کچھ بھی بھروسہ نہیں، ہاں وہ بنو فاطمہ کا پلو دامن میرے ہاتھ میں ہے، اس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شیخ سعدی بچ گیا ہے۔ خود بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ایک روایت کے متعلق، لیکن آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ان جتنا زیرک دانا انسان کم ہی کوئی ہوگا جس کو اللہ پاک یہ شرف عطا کرے، یہ عزت عطا کرے۔ تو ساری چیزوں کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا کہ ہمارا جو کچھ بھی عمل اعمال ہے، جو کچھ علم و معرفت ہے، اس کا کچھ معنی نہیں اگر اس میں خوشبو بنو فاطمہ شامل نہ ہو، کیونکہ خوشبو بنو فاطمہ ہی نسبت مصطفی ہے۔ مصطفیٰ کی نسبت کا نام کیا ہے؟ خوشبو بنو فاطمہ، خوشبو بنو فاطمہ، یہ مصطفیٰ کی نسبت کا یہ پہچان ہے اور اس کا نام بھی یہی ہے۔ اور آفاق کی مجلس میں جاؤ نا، جنہوں نے تمام میدان سر کر لیے ہیں، وہاں تمہیں اس کے علاوہ کوئی خوشبو نظر نہیں آئے گی۔ جو اس خوشبو والا نظر آئے گا وہ اسی سے مستفیض ہو کے وہاں پہنچا ہوگا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اور گزارا نہیں ہے۔ ایک علامہ صاحب یہ سوال کر رہے تھے، کسی نے ریز کیا ہے یہ کوسچن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جو تھا اس کا جنازہ بھی پڑھایا، دعا بھی کی، قمیض بھی دی، تو پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ تو پھر حشر میں وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے معاذ اللہ۔ یعنی ہماری امت مصطفیٰ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، اور کلمہ پڑھنے کا بھی ظالموں احسان گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنی بھی اس قدر یہ امت گر جائے گی یہ ہو نہیں سکتا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ ایسے کم بخت کمینے گھٹیا ذلیل انسان ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کریں گے۔ ذوالخیسرہ کی اولاد کہ منافقین بظاہراً لباس مسلمانوں والا، کپڑے مسلمانوں والے، شکلیں مسلمانوں والی، حلیہ اور نمازیں اور تہجدیں اور اذانیں، قرآن سب کچھ قرات مسلمانوں والی، لیکن اندر سارے کا سارا شیطان والا، کوئی رحمان سے تعلق نہیں۔ کیونکہ شیطان اور رحمان سے تعلق کی ایک نشانی ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہ خدا والا ہے، جو مصطفیٰ سے ہٹ گیا وہ شیطان کے دربار میں شامل ہو گیا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ شفاعت سے معروم یہ لوگ اس امت سے دھکیلے ہوئے
کہ یہ کیسے کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ شفاعت نہیں کریں گے، ورزقنا شفاعت یوم القیامہ، یہ تو ہر دعا ہے اس کی، اذان کی، اس میں مانگا جاتا ہے۔ ویسے بھی بے شمار اس کے اور دلائل موجود ہیں، یہ دلائل تو علماء پڑھتے ہیں، ان کا عرفان میں بیان کر رہا ہوں کہ اس دن ان کی شفاعت سے معروم نہ کرنا، اس کا معنی کیا ہے۔ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ یہ سارا درس ایک طرف رہ جائے گا اور یہ معاملہ ادھر چلا جائے گا۔ ایک ہی بات ہے کہ تقریب رونمائی مصطفیٰ ہے، بس ایک جملے میں نے اس کو بند کیا ہے کہ مقام محمود پہ شفاعت کے اس تخت پہ جو آپ بیٹھے ہیں، آپ شفاعت فرمائیں گے، کچھ بھی نہیں، محبوب کا کہ رخ انور کی تقریب رونمائی ہے، سامنے وہ چہرہ والضحیٰ آنا ہے، خدا نے قسم کھا جانا ہے۔ تو بچوں، اگر تم اس سے امید نہیں رکھتے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، ان لوگوں پہ لعنت ہے، اور وہ جہنم کے ایندھن ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جیسے پتھر اور لوگ۔ اب یہ ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ کو یہ منظور ہے کہ محبوب پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ چھوڑ دے، ذرا سا رائی دانے برابر بھی شک کرے محبوب پہ تو وہ چھوڑ دے، یہ اس کو قبول ہی نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کریم نے ایسا کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ایسا کر کے اسی کوسچن میں اسی کا جواب دے دیا کہ اگر دنیا میں لاج رکھ سکتا ہوں تو وہاں بھی رکھ لوں۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھا، سچا تھا، حضور کے ساتھ تھا، طالب تھا، تو اس طالب کی لاج رکھ کے بتا دیا کہ اگر میں دنیا میں قمیض اپنی دے سکتا ہوں، قبر پہ دعا مانگ سکتا ہوں، اگرچہ سارا کچھ پتا تھا، ان کو سب پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس نے اس بندے کو چھیڑا ہے کہ اب اس کو خدا چھوڑے گا نہیں، جس کو محمد پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، ہاں اس کا پکڑا ہوا تو ادھر سے چھوٹے گا، وجاؤ کا اس کے پاس چلا جا، وہ تمہیں چھڑوا لے گا، وہ تجھے چھڑوا لے گا، لیکن اس کا پکڑا ہوا اے محمد میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کا معنی یہ تھا، خبیث کم بخت نے اس کو الٹا کر کے شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ کتنی لعنت ہے، حیران ہوتا ہے بندہ کہ لعنت کی انتہا اس دماغ پہ، رائی برابر بھی شک کرے مصطفیٰ پہ، اس زمین پہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس زمین پہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم حلالی ہو، حلالی امتی ہو، تو پھر تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، بس۔ اتنے عارف باللہ لوگ، شرع شریف کا نام آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ شریعت ساقط ہوتی ہے بعض لوگوں پہ۔ ہمارا اس خانوادے سے تعلق ہے جو اس بحر وادت کے غوطہ زن رہ چکے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے وہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا نماز پڑھ، مست نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ زمین پھٹ جائے گی، نہیں، پہاڑ اڑ جائیں گے، نہیں، آسمان پھٹ جائے گا، نہیں، اس نے کہا زمین شریعت گر جائے گی، فوراً اس نے چھلانگ لگائی، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ تو یہ لوگ، مقصد ہے کہ حضور کے طریقے کے لیے اس نے اپنی جان، تو حضور تو اس ذات تو شریعت سے آگے شروع ہوتی ہے، شرع تو لائف سٹائل ہے، حضور کا انداز زندگی ہے، یہاں سے آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شروع ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کا انداز ہمارے لیے گولڈن لائف دیتا ہے، ہمیں سنہری زندگی دیتا ہے، مکمل اس کے تمام تر رویے سکھاتا ہے، آداب زندگی سکھاتا ہے، کوڈ آف لائف ہے، لائف سٹائل آف مصطفیٰ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو شریعت تو یہ خالی انداز ہے، ناز تو آگے ہے جاہل، اس سے آگے ناز ہے، لیکن اس ناز میں مست ہونے والا مست بھی جب شریعت کا نام آئے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے کہ شریعت گر جائے گی، تو چاہے جائے کہ مصطفیٰ پہ تو بات کرے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کیا کہا جائے؟ اس امت کے لوگ ایسے ہوں گے، کبھی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ شفاعت سے معروم؟ اللہ ان کو معروم ہی رکھے، یہی دعا ہوتی ہے ایسوں کے لیے۔ وہ تو آپ نے لاج رکھی اس دنیا میں، اے میرے طالب مرید امتی، میں تیری دنیا میں لاج رکھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت والے دن بھی میں تیری شفاعت کروں گا۔ اگر میں یہاں قمیض دے سکتا ہوں، وہاں میں تیرے لیے دعا بھی کر سکتا ہوں،
تجھ کو خدا سے میں مانگ بھی سکتا ہوں اور شفاعت کر کے تو جیسے کروڑوں کو بخشوا بھی سکتا ہوں۔ یہ تو دے کے آپ نے یہ سارا کام کر کے دنیا میں اس کی دلیل ثابت کر دی کہ ایک اپنے بدترین دشمن کے لیے اگر یہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس امتی کی لاج رکھ سکتے ہیں تو وہاں تو مالک و مولا ہی آپ ہیں، وہاں تو سب کچھ آپ ہیں۔ مختار کل کا معنی ہی اس وقت پتہ چلے گا۔ مقام محمود اور مختار کل یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، اور ان کا لب لباب وہ رونمائی چہرہ والضحیٰ ہے۔ اس چہرے کو وہ دیکھتا جائے گا اور قسمیں اٹھاتا جائے گا۔ بخشش مغفرت تو رہی ایک طرف، وہاں تو ایک عشق کا اعلیٰ نمونہ، عشق کا اعلیٰ کرشمہ ظاہر ہوگا، جو جتنے بھی عشاقان الہی ہیں اسی جلوہ مصطفیٰ میں وہ مستوار ہو جائیں گے۔ اس وقت تو وہ عشق و مستی کی دنیا ہوگی۔ تو بغیرت شفاعت کو ڈھونڈ رہا ہے، شفاعت تو حضور کی ارادے کا نام ہے، حضور کے ارادے کا نام شفاعت ہے۔ اور ایک اور پھر اس کے ساتھ متصل کہ نبی کی قمیض نے جو ہے نبی کی آنکھ کی بینائی کو بینائی دی تھی اور دوسرے کو تو نہیں ملی، تو انتہائی کم علمی کی دلیل ہے کہ نبی کو نبی سے فیض اگر مل سکتا ہے تو امتی کو نبی سے بدرجہ اولا فیض مل سکتا ہے۔ اگر ایک نبی کسی دوسرے نبی کو فیض دے رہا ہے، وہ بھی بیٹا ہو کے باپ کو فیض دے رہا ہے، نبی ہے، تو امتی کو فیض تو بدرجہ اولا ملے گا۔ وہ تو خالی کہہ دے، ان کا نام ہی لے لے تو میں بھی کام ہو جائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک جو رقاصہ تھی، واقعہ ایک سنا، وہ وہاں بیٹھی رہی، اس کے بڑے بڑے دوست تھے، انگلینڈ میں علاج کراتے ہیں، امریکہ میں۔ اس نے کہا میں نے نظر لینی ہے تو خواجہ سے لینی ہے۔ کئی دن بیٹھی تو آپ خواب میں آئے، فرمایا پٹی باندھ لے، نظر تجھے مل گئی ہے، اور پٹی باندھ لے، گھر جا کے کھولنا۔ کھولا تو آنکھیں آ چکی تھی۔ تو ان کے غلاموں کو اگر پکار لے اور مان لے ولی اللہ کو، ان کے یعنی خادم مصطفیٰ کو، ولی اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ خادم مصطفیٰ، حضور کی خدمت کرنے والا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ولی اللہ۔ کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی، اللہ پیار کرے گا، اللہ جس سے پیار کرے وہ ولی بنتا ہے۔ تو اطاعت مصطفیٰ کی تھی، پیار خدا کا تھا، وہ ولی اللہ تھا، لیکن مصطفیٰ کا غلام تھا۔ تو اس غلامی میں اس کو آنکھیں مل گئیں۔ تو نبی کی قمیض نبی کو اگر نظر دے سکتی ہے تو امتی کو بدرجہ اولا نظر بھی دیتی ہے، اور میں کہتا ہوں صاحب نظر بنا بھی دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا عطا کرے، اور یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اسی امت میں رکھنا۔ یہ وقت کیسا چل گیا ہے، کیسا نازک وقت ہے کہ خدایا اسی امت میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہونے اس امت سے دھکیل دیا جائے کہ دفع ہو جاؤ جہنم کے ایندھن نہ تم۔ کوئی شرم و حیا ہے؟ کوئی رگوں میں پاک خون، کوئی اچھا حلالی خون ہے؟ غور کرو کہ یہ حالت آ گئی ہے کہ نبی کریم پہ اعتراض۔ اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، جناب عمر کا دور ہو، ایک سر دھڑ پہ نظر نہ آئے ایسا کام کرنے والا، ایک سر دھڑ پہ نظر نہ آئے۔ اگر عدل فاروقی ہو، عمر عادل کا زمانہ ہو، ایک سر بھی تن پہ نظر نہ آئے، اتنی تلوار چلے ان خبیثوں پہ۔ لیکن اب اسلامی حکومت، اور اس وقت میں اسلامی حکومت، یہ تو اور حیرت کی بات ہے۔ اس کے کتنے پتنی ویریئنٹ آ چکے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا اسلام بنایا ہوا ہے۔ اسلام محبت کا نام تھا، انہوں نے پروگرام اور چلا دیا ہے۔ بہرحال اس وقت میں وہی بچے گا جو کسی اچھی صحبت میں پہنچا اور اس کا واقعی مرشد ہے، مرتد نہ ہو، مرشد ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو مرشد ہے اور وہ طالب ہے، گھر سے خدا کا راستہ سیکھنے آیا ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ ہاں خدا کے راستے پہ آئے گا تو ساری چیزیں خدا کے راستے پہ ہیں، رزق ہے، عزت ہے، شادی ہے، بچے ہیں، روزگار ہے،
جرت ہے، بہادری ہے، عاجزی ہے. جہاں خدا کا قرب ہے وہاں سب کچھ ہے. تو آئے خدا کے لیے اور دنیا کا رہنما بن جائے. تو اس وجہ سے اس وقت اگر کسی کو سنگت مل گئی ہے کسی درویش کی، اور اگر کلندر ہو تو پھر اور ہی بات ہے، اور اگر طالب بھی طالب صادق ہو تو پھر اس سنگت کا مزہ آ جائے تو وہ تو بچ جائے گا. باقی اللہ ماشاءاللہ پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ پاک اس حوادث زمانہ سے بچائے. اللہ پاک اس حوادث زمانہ سے بچائے. درس مثنوی میں ٹائم کو میں ملوز خاطر رکھتا ہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جمعہ پڑھ کے. بہرحال ہر روز ہر جمعے پہ یہ درس چلنا ہی ہے، کیونکہ محبت لامتناہی ہے، اور صاف ظاہر ہے پھر درس محبت بھی لامتناہی ہے. اور جو بیان کرے پھر میں کیا کہوں، اللہ پاک اس پہ اپنا کرم کرے. بیان کرتا ہے تو کچھ آشنائی ہے، اور یہ ساری دولت در غوث سے پائی. مولانا روم یہ مثنوی کے چند اشعار اللہ پاک حضور کی خدمت میں رکھے، اور خدمت مصطفیٰ میں ہی سارا ٹائم گزرے، اور وہاں آنکھ کھلے تو حضور کی خدمت میں ہوں. اس سے بڑھ کے کوئی ولی غوث کتب ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے غوثوں کو بھی دیکھا ہے وہ پسند کرتے ہیں حضور کے جوتے اٹھانا. تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں آپ کی تربت پاک پہ. وہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کو زندہ کر لیا، اور دل بدستاور کے حج اکبر است. اس کو ایسا حج اکبری حاصل ہو گیا کہ ہمہ وقت وہ حج اکبری میں ہے، اللہ کی حضوری میں ہے. اور اللہ کی حضوری والے کبھی مرتے نہیں، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. ایسے جو اللہ کی حضوری میں زندہ ہو جائیں وہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. ان کے پاس وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پہ ٹیٹو بنانے کا، اس کو جو یہ سوئی چبھی تو وہ شور مچاتا تھا. کچا طالب تھا، کسی نے کہا مرید ہو جا، مرید تو ہو گیا، مگر ایک سوئی چبھی تو ٹاں ٹاں شروع کر دی. تو یہاں تو بڑا کچھ چبھ جاتا ہے، ٹاں ٹاں کیا چوں بھی نہیں کرنی ہوتی. ہاں، یہ جس کا دل بڑا ہو، دل گردہ ہو، کلیجہ بڑا ہو، جگر بڑا ہو، وہ اس راستے کا مسافر ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں، انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے. اور جو ککھ نہیں اٹھا سکتے اس سفر عشق کا وہ کیا مسافر ہوگا، اس سفر عشق کا کیا مسافر ہوگا. یہ وزیر آباد والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ سونی گھڑے پہ بیٹھ کے کس طرح جاتی تھی اور کس طرح جاتی رہی، اور گھڑا کچا تھا پھر بھی وہ جہاں پہنچنی تھی پہنچ گئی. تو اس میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور لیکن مزہ اتنا آتا ہے کہ یہ انسان راستہ چھوڑ نہیں سکتا. عشق کی لائن ایسی ہے کہ اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا، چاہے اس کے ٹوٹے اڑ جائیں، اس منزل پہ قائم رہتا ہے. تو جو ہے وہ ہر سوئی پہ سی کر رہا ہے جاہل. اس نے کہا پوچھل بھی ہٹا دو، پیٹ بھی ہٹا دو، کان بھی. تو اس نے کہا چبل انسان نکل باہر دفع ہو جا. وہ کون سا شعر ہے کہ جس کی دم بھی نہیں ہے، پیٹ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے. تیرا یہ مقام نہیں ہے. تو جا کے یہ سٹوریاں بیان کر، سن کہ شعر بھی ہوتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. بھائی علم تو اس کے پاس ہے نا، کہ جانتا ہے کہ شعر کیسا ہوتا ہے. چڑیا گھر گئے ہو، ہاں تو شعر کا حلیہ، اس کے کرتب، اس کا کردار، تمام چیزیں تم بیان کر سکتے ہو، مگر وہ بیان کرنا اور ہے، تمہارا خود شعر ہونا اور ہے. تو سٹوریاں، کہانیاں تو سنائی جا سکتی ہیں، مگر بغیر دم کے شعر کب ہوتا ہے، بغیر پیٹ اور کان کے شعر کب ہوتا ہے. تو وہ دم والا، پیٹ والا، کان والا شعر کیسے بنے؟ بھائی تو برداشت کر، سوئیاں چبھ رہی ہیں، برداشت کر، بن جائے گا، ایک دن بن جائے گا. تو اسی کو آگے بیان کرتے کرتے پھر آگے یہاں تک پہنچے کہ گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزا ورکزا ان کافہم.
کہ سورج چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے غار سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ مشکلیں، مصیبتیں، سوئیاں چبھنا، سوئے چبھنا، ٹھڈے ٹھیڑے کھاوندیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ اللہ، جب یہ سارے مقام سے میں نکل جاتا ہوں تو پھر کیا ہے کہ سورج ان لوگوں کے لیے، وہ اصحاب کہف کا مثال دے رہے ہیں، اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ قانون قدرت میں فرق آ گیا۔ قانون یہ ہے کہ ادھر اٹھتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، تھوڑا سا ہٹ گیا ادھر سے بھی ادھر بھی ہٹ گیا، دونوں طرح سے روشنی اندر نہیں گئی تو خدا کا قانون عاشق کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے سوئیاں برداشت کی اور رب تعالیٰ کے عشق میں غرق ہو گئے، مست ہو گئے، حالت جذب میں فنا ہو گئے، پھر وقت یہ آتا ہے کہ تمام مخلوق خدا ان کا احترام اس طرح کرتی ہے کہ قانون خدا حرکت میں آ کے اپنا قانون چینج کر دیتا ہے، اس کا قانون چینج ہو جاتا ہے۔ رب کا عشق، رب کی محبت جوش کھاتی ہے، اپنے قانون قدرت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ سورج ادھر ہو جاتا ہے، سورج ادھر ہو جاتا ہے۔ خفتگان کز خدا بدکار شام، محل کر دے آفتاب ازغار شام۔ وہ سونے والے جن کا معاملہ خدا سے تھا، سورج ان کی غار سے کترا جاتا تھا، اسی کو آگے دوسرے شعر میں وہ تو سو رہے تھے، اب اس وقت کیا عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، حج عمرہ کر رہے تھے، ذکر خفی کر رہے تھے، مراقبہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ باوضو تھے۔ میں کہتا ہوں بعض جگہ بھی شریعت ساکت ہوتی ہے، وہ ساکت اس لیے ہوتی ہے کہ اب وہ شریعت اپنے اگلے موڈ میں لے جانا چاہتا ہے، اس کا راؤٹر پھرتا ہے اور اگلی ونڈو کھولنے کے چکر میں ہے کہ شریعت سے اب تو معرفت کی طرف آ، طریقت میں آ۔ یوں شریعت اپنے بھیس بدلتی ہے اور اپنا اصلی بھیس خدا سامنے کر دیتی ہے۔ اصلی بھیس خدا ہے، شریعت کے اندر جو چھپا ہے وہ تو دراصل نور خدا ہے۔ تو پھیرتے پھیرتے اپنے بھیس بدلتے شناسائے نور خدا کر دیتی ہے۔ اب وہ سونے والے سو رہے ہیں جن کا معاملہ خدا سے تھا، خفتگان کز خدا بدکار شام، کہ ان کا کام جو تھا اس سے تھا مگر سو رہے ہیں۔ بہت سارے مجازیب میں نے دیکھے، بظاہراً تو یہ نہیں کرتے جو تم کرتے ہو مولوی حضرات، پیر حضرات، درویش حضرات اور سارے حضرات، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا بات ہے کہ وہ واصل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، آخر وہ نقطہ کیا ہے، کبھی کسی نے تلاش کی ہے؟ یہی نقطہ تو مولانا روم کو نہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ اتنا لمبا ترلا باندھے ہوئے اپنا درس دے رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں تھی باطن کی، ظاہر کے اپنے زمانے میں طاق تھے، فقیہ الاثر تھے، یہ صرف و نحو اور منطق کے بادشاہ تھے وہ، اور اس کی یہ چیز یہ ظاہر ہوتی ہے ان کے اشعار میں بھی، علم اور منطق ان کے اشعار میں یہ کیا بتا رہے ہیں، ذکر تزا ورکزا ان کافہم، یہ کیا کہہ رہے ہیں، گفت حق در آفتاب اس جو کہ خاص ایک اس حساب میں چل رہا تھا، اس کے حساب کو غلط کیوں کیا؟ کہا جس سے میرا حساب چل رہا ہے نا، جس سے میرا حساب چل رہا ہے اس سے اے سورج تیرا حساب نہیں مل سکتا، میں تیرا حساب چینج کر سکتا ہوں، اس کا نہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ یہ لوگ مست لوگ آخر یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کون سی سائنس ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ علم پیچھے ہے، سائنس پیچھے ہے، عمل پیچھے ہے، جزا و سزا پیچھے ہے، ہر چیز کی جو ارق ہے وہ بھی پیچھے ہے،
لب لباب نچوڑ بھی پیچھے ہے، یہ وہ چیز ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اس کی مطلب کوئی سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں نا، تصوف میں پی ایچ ڈی کر گئے بہت سارے لوگ مجھے ملے، لیکن وہ ولی تو نہیں ہیں۔ بڑے بڑے فارغ التحصیل یعنی کہ محدث و مفسرین، تو وہ ولایت کا وہ جو چسکا ایک مست نے چکھا ہے کہ ایک ڈنگر کا پاؤں ابو علی قلندر کی ٹانگ پہ آیا تو اس نے کہا یہ کس کا یہ جڑ ہے؟ اس نے کہا نظام الدین اولیاء کو۔ اس نے کہا کوئی اولیاء نہیں، ادھر اولیائی میں معاملہ پڑ گیا۔ تو یہ پھر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابو علی قلندر تھے نا وہ، تو یہ قلندر، یہ ایسے مست لوگ پھر کیا ہوتا ہے یہ؟ تو اس سائنس کو سمجھنے کے لیے، اس علم کو سمجھنے کے لیے پھر کسی درویش کی ضرورت ہے جو مکمل ٹیکنیشین ہو، پلمبر نہ ہو، مکمل ٹیکنیشین ہو۔ وہ تمہیں اس کے نیٹ بولٹ کھولنا لگانا، کچھ انجن کی کاروائی، کوئی جیٹ انجن، کوئی فضا میں اڑنے والا، پہلے زمین پہ چلنے والا، پھر فضا میں اڑنے والا، پھر اس سے بڑھ کے اوپر برق کی جمع براق کو سمجھنے والا، اور برق کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ کیا شے ہے اس کو سمجھنے والا۔ تو بھائی بددعا کی ایسے نہیں قسم اٹھائی، وہ بجلیوں پر سوار جو ہوا وہ کیا تھا؟ تو پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آف اسپرچوئلزم یو کین انڈرسٹینڈ۔ اس ٹیکنالوجی اور اس تمام چیزوں کو جو روحانیت کی ہے تم تب سمجھتے ہو کہ کسی روحانی سے روح کا تعلق قائم ہو جائے، اور تعلق روح کا ہو، اور پھر اپنا دل نہ رہے، اپنا دل ختم ہو جائے، یار کا دل ہاتھ میں آ جائے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ پھر یہ معاملات سمجھ آتے ہیں کہ سورج مڑ رہا ہے، یہ چاند کے ٹوٹے ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ ساری سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو کیا کہا کہ سونے والے سو رہے ہیں، عبادت جاری ہے۔ یا اللہ ایسا حال عطا فرما کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور تو سب کچھ کرتا رہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ سورج کہاں سے چڑھ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، غار میں ہے، باہر میں ہے۔ تو ایسی کیفیت جو انسان ظاہر میں رہے اور وہ باطن میں بسنا شروع کر دے، یعنی ظاہر میں بستا ہو اور باطن کا باشندہ ہو، یعنی ظاہر میں نظر آتا ہو باطن میں کہیں رہتا ہو، تو اس کے لیے پھر نظام قدرت تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے نا تو پھر سونے والوں پر بھی رحمت برستی ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ جو اس سے عشق کرتے ہیں وہ پھر اسی کے ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ پھر نوازتا رہتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، کہ دانہ خاک میں، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تم نے ایک دانہ زمین میں چھپا دیا، مٹی میں چھپا دیا، تو جب مٹی میں تم چھپ گئے، وہ دانہ چھپ گیا تو وہ پھٹا، جب پھٹا اپنے آپ سے غائب ہوا، اپنے آپ سے غائب ہوا، جو کچھ اندر تھا وہ باہر آ گیا، جو کچھ اندر تھا وہ باہر۔ اس کے اندر کیا تھا؟ گل تھا،
اور گل کی خوشبو، خوبصورتی، اور اس کا وہ پودا، کتنی چیزیں اس کے اندر تھی، لیکن جب تک پھٹا نہیں اس کو خود کا پتہ نہیں، جب پھٹ گیا پتہ پا گیا۔ تو یہ درس ہے مولانا روم کا، یہ درس ہے شمس تبریزی کا، یہ درس ہے ابن عربی کا، یہ درس ہے غوث اعظم کا، یہ درس ہے اس کلندر کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگلے دو شعر اس کے اتنے زبردست ہیں، اب ٹائم کا مجھے ہے، اتنے زبردست ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پہ اگلے دو شعر۔ یہ مصطفیٰ جان صاحب آئے تھے، میں نے کہا اگر میں یہاں تک رات کو پہنچ گیا تو پھر اب کی بہار شاید فاصلہ نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، اب کی بہار فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ وہ اگلے دو شعر اس قسم کے۔ غوث اعظم نے کہا نا کہ اب کال سے حال کی طرف، تو دانا بھی مٹی میں پھرتا چھپتا ہے، یعنی دانا بھی جب خاکی ہو جائے تو گل بن جاتا ہے۔ تو ذرا خاکی ہو کے تو دیکھ، ابا و اجداد نے ہر اپنا نام و نسب ترک کیا، ابا و اجداد بابا صاحب نے اپنا ہر نام و نسب ترک کر دیا کہ میرا کوئی نام نہیں، مجھے خاکی کہو۔ کیوں کہا کہ میں خاک میں مل کے اب گل بن چکا ہوں، اب اس کی خوشبو آنے والی نسلوں میں سے آتی رہے گی۔ اور 600 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے، انشاءاللہ خوشبو بابا جی آ رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں صرف خاکی ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو خاکی ہے اور انت الباقی ہے۔ تو خاکی ہے، تو باقی ہے، ہمیں اس چیز کا فکر نہیں، کیونکہ تو ہی تو میرا ساقی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔